نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے پڑھیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے۔ امت وسط کا مطلب اعتدال والی امت، اور اس آیت میں ایک گونا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب کیا، اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس کی ایک حکمت بھی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، جعلنا ہم نے بنایا، کم کا مطلب تمہیں، امتاً وسطا، درمیانی امت۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو اس کا معنی درمیانی امت ہے، اور ایک اس کا معنی معتدل امت ہے۔ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، شہداء شہید کی جمع ہے، اس کا مطلب گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون، اور ہوں، الرسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبہ ابراہیمی کو تمام کعبوں پر فضیلت بخشی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ کو کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا یا پورا نہیں کیا؟ تو انبیاء علیہم الصلاۃ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اس ذمہ داری کو پورا ادا کر دیا، اور تیرا جو پیغام تھا وہ تیرے بندوں تک پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان امتوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی، تم بتاؤ کہ کیا تمہارے پیغمبر نے، تمہارے رسول نے میرا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں؟ اب وہ لوگ چونکہ منکر تھے اور ان کو اپنی سزا کا خوف ہے، اب وہ حجت کریں گے انبیاء علیہم الصلاۃ کے خلاف، اور کہیں گے کہ انبیاء نے آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں۔ اگر ہمیں آپ کا پیغام ملتا، اگر آپ کا پیغام ہم تک پہنچتا تو ہم ضرور اطاعت کرتے، ہم ضرور فرما برداری کرتے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر دو فریق بن گئے۔ ایک فریق مدعی بن گیا کہ میں نے پیغام پہنچایا ہے، اور دوسرا فریق اس کے مخالف بن گیا کہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر امت محمدیہ کو کھڑا کریں گے، تو امت محمدیہ کھڑی ہو کر یہ جواب دے گی کہ اے اللہ، ان پیغمبروں نے تیرا پیغام اپنی امتوں تک پورا پہنچا دیا۔ اب وہ جو امتیں ہیں وہ یہ کہیں گی کہ اے اللہ، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ قرن ہا قرن بعد میں آئے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس زمانے میں موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر امت محمدیہ سے پوچھیں گے ہاں بھئی، ان کے اس اشکال کا جواب دو۔ تو امت محمدیہ یہ کہے گی کہ گواہی کا جو طرز ہے وہ اس وجہ سے عینی شاہد، عینی گواہ لیے جاتے ہیں تاکہ اس میں شک و شبہ نہ ہو، وہ گواہی قطعی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا وہ ہماری اپنی گواہی سے زیادہ حجت ہے۔ ہماری اپنی گواہی سے، ہمیں ہماری اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھنے کی بنسبت وہ زیادہ قطعی ہے۔ تو گواہی تو قطعیت کی بنیاد پر ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ اے اللہ، تو نے جتنے پیغمبر بھیجے تھے ان تمام کے تمام پیغمبروں نے تیرا پیغام اپنی امتوں تک پورا پہنچا دیا۔ اب چونکہ بات کس کی طرف چلی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے؟ آپ نے ان کو یہ بات کہی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، بالکل میری امت درست کہہ رہی ہے، میں نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا، میں نے اپنی امت کو یہ بات بتلائی تھی
کہ جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے ان تمام کے تمام پیغمبروں نے بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی کمی بیشی کے، تیرا جو پیغام تھا وہ پورا اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی گواہی کو انبیاء کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور ان انبیاء کی جو کافر امتیں ہوں گی ان کے خلاف امت محمدیہ کی گواہی ہوگی، اور اس گواہی کی بنیاد پر پھر ان کے لیے سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آیت کا سیاق و سباق سمجھیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت، اوسط امت، معتدل امت، اس لیے کہ جو گواہی ہے اس کے لیے جو بنیادی طور پر شرط ہے وہ عدالت ہے۔ عدالت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو گواہی دینے والا ہے وہ فاسق اور فاجر نہ ہو، جھوٹی گواہیاں نہ دیتا ہو، اور اس کی شرائط ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا عادل ہونا شرط ہے۔ تو امتا وسطا کا مطلب معتدل امت، امتا وسطا کا مطلب عادل امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عادل امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب تمہاری عدالت ثابت ہو گئی، تمہارا یعنی جو گواہی کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ شرط پائی گئی، تو اب ہم تمہیں وہ لوگوں پر گواہ بنائیں گے تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر، لوگوں کے خلاف۔ اچھا، یہ بات میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کی تھی کہ جو لفظ علا ہوتا ہے یہ خلاف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ خلاف کے لیے۔ اور جو لفظ لام ہوتا ہے وہ نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، فائدہ کے لیے۔ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو لوگوں کے خلاف وہاں پر گواہی ہو رہی ہے، یعنی ان کا سخت احتساب ہو رہا ہے، اور اس احتساب کے اندر امت محمدیہ وہ سچی ثابت ہو رہی ہے، اور امت باقی انبیاء کی جو امتیں ہیں امت محمدیہ کے علاوہ وہ ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ تو گویا کہ تمہارا بھی جو عدالت ہے اس کا احتساب ہوگا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم نے عدالت کے ساتھ گواہی دی ہے یا یک طرفہ فیصلہ کیا ہے، یا تم نے کسی جس کو ہم کہتے ہیں نا طرفداری، جانبداری، تو جانبداری کے ساتھ تو تم نے گواہی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے۔ اسی وجہ سے یہاں پر بھی علا کا لفظ استعمال ہوا، اور یہاں پر بھی علا کا لفظ استعمال ہوا کہ وہاں پر بھی احتساب ہوگا، اور یہاں پر بھی اس امت کی عدالت کا احتساب ہوگا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے حق میں وہ اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو اس امت کے حق میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آئے گی تو اس امت کی گواہی مضبوط ہو جائے گی۔ جب اس امت کی گواہی مضبوط ہوئی تو امت کی گواہی انبیاء کے حق میں ہے، تو فیصلہ کس کے حق میں ہو جائے گا؟ انبیاء کے حق میں ہوگا۔ تو جو انبیاء کی کافر امتیں ہوں گی ان کے خلاف فیصلہ ہوگا اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے امتوں وسطا فرمایا ہے۔ امتوں وسطا کا مطلب معتدل امت بھی ہوتا ہے، اعتدال والی امت بھی ہوتا ہے، عادل امت بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء نے آیت کے اس حصے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اجماع امت حجت ہے۔ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس مسئلہ میں، جس فیصلہ میں پوری امت متفق ہو جائے تو وہ مسئلہ اس امت کے حق میں حجت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جو چیز مومنین کے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک اچھی ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اجماع وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہوا، تو یہ اجماع حجت ہوگا۔ اسی طرح قرآن کے جمع کرنے پر امت کا اجماع ہوا تو یہ قرآن کا جمع کرنا یہ حجت ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر امت کا اجماع ہوا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی قسم کا بھی دعویٰ کریں گے تو ان کے خلاف جہاد پر پہلا اجماع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ بھیجی مسلمہ کذاب کے خلاف، تو یہ اجماع ہوا، سارے کے سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے۔ تو اس سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ امت کا اجماع یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں
کہ بس ہماری دلیل وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اجماع کو، اس امت کے عادل ہونے کو بھی ایک باقاعدہ دلیل بنایا ہے، اور قیامت کے دن دیکھیں کہ انبیاء کے حق میں فیصلہ اس امت کے اجماع کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس امت کی عدالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس امت کی گواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امتاً وسطا کا ایک معنی یہ بھی ہے، چونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت جو اولین مخاطب تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ امتاً وسطا کا مطلب ہے درمیانی امت، تو صحابہ کرام وہ انبیاء سے کم درجے کے ہیں، اور بعد کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان تمام سے اوپر کے درجے کے ہیں۔ تو امتاً وسطا میں وہ آ گئے، یعنی انبیاء سے کم درجے کے ہوئے اور اولیاء سے اوپر کے درجے کے ہوئے، تو جو درمیان کی امت ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی چونکہ اولین مخاطب صحابہ کرام تھے تو اس وجہ سے امتاً وسطا سے مراد صحابہ کرام ہوں گے۔ وما جعلنا القبلہ، اور نہیں بنایا ہم نے القبلہ، قبلہ کو، التی جس پر، کنت علیہا آپ تھے، یہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی اس کی حکمت اس آیت کے اس حصے میں بیان کی جا رہی ہے کہ جس قبلہ کی طرف آپ نے 16-17 مہینے کچھ عرصہ کے لیے نماز ادا کی ہے، وہ ہم نے بطور امتحان کے بھیجا تھا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ وہ امتحان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام تھے ان میں سے اکثر صحابہ وہ قریشی تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہوئے یعنی منہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو ان کا بھی امتحان تھا کہ اب اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو گویا کہ تمہارا جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے کیا یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے یا اپنے آباء و اجداد کے دین کی وجہ سے ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے باپ دادا کے قبلہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم کو ترجیح دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی، اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ یعنی صحابہ کرام کے نزدیک باپ دادا کا دین وہ قابل ترجیح نہیں ہے، صحابہ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ قابل ترجیح ہے۔ اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس کو، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع اتباع کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے، ینقلب جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ الٹے پاؤں، الا لنعلم تاکہ ہم اس بات کو علی الاعلان جان لیں۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو امتحان دیا تو یہ امتحان اس وجہ سے تھا تاکہ لوگوں پر بھی ظاہر ہو جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کے حکم سے منہ پھیرتا ہے اور الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بعض علماء نے لنعلم کا جو ترجمہ ہے وہ لنمیز سے کیا ہے تاکہ ہم فرق کر دیں، ہم تمیز کر دیں اتباع کرنے والے کی اور تمیز کر دیں اس شخص کی کہ جو نافرمانی پر اترتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، اور نہیں تھا، لَكَبِيرَةً بہت بڑا، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو اللہ نے راہ دکھائی، جن کو اللہ نے راہ دکھلائی۔ یعنی یہ حکم بہت بڑا حکم تھا کہ وہ مذہب، وہ قبلہ کہ جس کو وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور صدیوں سے ان کے باپ دادا کا وہ مذہب چلتا آ رہا ہے، تو باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر، باپ دادا کے قبلہ کو چھوڑ کر، اور یہ بات جانتے ہیں
کہ قبلہ جو بیت اللہ ہے وہ افضل ہے، لیکن محض اللہ کے حکم کی وجہ سے انہوں نے اس قبلہ کو چھوڑ دیا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ یہ بہت شاق بات تھی، بہت مشکل یہ بات تھی، لیکن ان لوگوں پر کچھ مشکل نہ تھی کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جن کو اللہ نے راہ دکھلا دی۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ اصل ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنا، یہ ہدایت ہے۔ وہ بھلے قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا ہو یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا ہو، نماز کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ نے۔ تو جو اللہ حکم ارشاد فرمائیں گے ویسے نماز ادا کریں گے تو نماز ادا قابل قبول ہوگی، اور اگر ویسے نماز ادا نہیں کی تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، بلکہ باپ دادا کے دین پر یہ چل رہے ہیں اور باپ دادا کے دین کو انہوں نے تھاما ہوا ہے اور اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن ان لوگوں پر یہ کچھ بڑا نہیں تھا کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ دیکھیں کہ وہ 16-17 مہینے تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو بیت المقدس سے پھر حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف نماز ادا کریں۔ اب اس میں دو طرح کا یعنی سوال ذہن میں آتا ہے، سوال کی نوعیت دو طرح سے ہے لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، اب 16-17 مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی وفات ہو گئی اور وہ نماز اسی طرف منہ کر کے ادا کر رہے تھے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ 16-17 مہینے میں کسی کی وفات ہی نہ ہوئی ہو۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان لوگوں کی نمازوں کا کیا حکم ہے کہ بیت المقدس تو منسوخ ہو گیا، اب جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے اور اس میں ان کی وفات ہو گئی، ان کی نمازیں کیا ہوئیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے 16-17 مہینے جو زندہ رہے، کہ جو ہم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے بیت اللہ کی طرف نماز ادا کرنے کا، تو وہ 16-17 مہینے کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ، کہ ضائع کر دیں، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، انا بے شک، اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم البتہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والے۔ تو سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے اور اسی دوران ان کی وفات ہو گئی، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ یا دوسرا سوال یہ ہوا کہ جو ہم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے، اب ہمیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ 16-17 مہینے کی نماز کا کیا حکم ہوا؟ وہ ہماری باقی رہے گی یا وہ ضائع ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام۔ تو بیت المقدس کی طرف جو تم نے منہ کر کے نماز ادا کی، وہ اپنی مرضی سے تو ادا نہیں کی، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے، تو تمہارا وہ ایمان، تمہارے وہ اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، اور جو شخص اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو لپک لیتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو اس طرح تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے اطاعت کے جذبہ سے نمازیں ادا کی ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔